بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا بھر میں جہاں کوئی ایک بھی پاکستانی ہے وہ ہے میرے لیے ایک چھوٹا سا پاکستان۔ آپ جاننا چاہیں گے کہ شہباز شریف کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے یا ہونے جا رہا ہے، اور نواز شریف کے خلاف کیا ہوا ہے۔ کسی پارٹی یا گورنمنٹ کی طرف سے نہیں، احتساب کے ادارے کے حوالے سے یہ دونوں باتیں ہیں۔ 71,000 لوگ 71,000 people have one ventilator، ایک وینٹیلیٹر ہے 71,000 لوگوں کے لیے۔ 39,000 مریض، ایک ڈاکٹر، اور صرف 9 لوگ، ان کے لیے گرنیڈ، بوم، امپرووائزڈ گاڑیاں، اور ایک ایسا فوجی جس کے پاس 5 ہتھیار، سارے کے سارے لیتھل، قتل عام کرنے والے۔ کہاں، یہ بھی آپ جاننا چاہیں گے۔ لیکن میں آج آپ کو جو، اگر آپ میرے دل سے پوچھیں اور جو مدینے کی نسبت رکھتے ہیں، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار رسالت کی حاضری بھرنے کے جو شوقین ہیں، اور وہ جن کے قلب، روح اور جگر زخمی ہیں کہ وہ کب مدینے پہنچیں، ان کے لیے میرے پاس 2 خوشخبریاں ہیں۔ چھوٹی خوشخبریاں نہیں ہیں، کورونا آنے کے بعد سب سے بڑی خوشخبریاں ہیں۔ دونوں خوشخبریوں میں سے پہلی خوشخبری میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ ایک جو ان کا عہدہ ہے شؤون مسجد نبوی، یعنی مسجد نبوی کے جو معاملات ہیں سارے، اس کی مینجمنٹ ہے، اس کے وہ انچارج ہیں، اور ان کے عہدے کا نام ہے وکیل مساعد۔ مساعد کا مطلب ہے آوان، عربی میں اس کو کہا جا سکتا ہے، اس کا مطلب ہے مدد کرنے والا، ہیلپ کرنے والا یا نگرانی کرنے والا۔ اور اس کے ساتھ دوسرا جو عہدہ ہے وہ ہیں انچارج میڈیکل کور، جو مسجد نبوی کے جتنے بھی معاملات ہیں ہیلتھ سے متعلقہ، اجتماعی طور پہ بھی، انفرادی طور پہ بھی لوگ بیمار ہوتے رہتے ہیں، اور ان دونوں کی طرف سے جو انتظامات اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میرے ایک دوست ہیں، عرب ہیں، انہوں نے مجھے یہ دونوں آفیشل کمیونیکیشنز ہیں وہ مجھے بھیجے ہیں، جو میں آپ سے شیئر کروں گا یہاں۔ اور پہلے میں یہ ہے کہ صفیں بچھانے کا کام ہو رہا ہے، دوسری میں نمازیوں کی حفاظت کے انتظامات ہو رہے ہیں، اور تیسرے میں منظم طریقے سے کیسے عبادت ہو۔ اذان سن لیجیے۔ دوسرے انتظامات جن کی میرے پاس تصویری کمیونیکیشن وہاں سے پہنچی ہے، مدینہ طیبہ سے تازہ ترین ہے، اس کے مطابق جو وہاں پہ مصلے ہیں اور جائے نمازیں، بہت بڑے بڑے وہ قالین ہوتے ہیں، حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان کو بچھانے کا کام شروع ہونے سے بھی تھوڑا سا آگے چلا گیا ہے، شروع ہو گیا، ہم آپ کو پکچر بھی شیئر کرتے ہیں۔ دوسرا، نارمل کنڈیشنز، یہ میں عربی کی جو آیا ہے اس کی ٹرانسلیشن آپ کے سامنے رکھوں کہ حالات سارے جس طرح سے، جس کو کہا جا سکتا ہے بزنس ایز یوزول یا روٹین کے حالات، ان کو کس طرح سے وہاں برقرار رکھا جائے گا۔ اور پھر جو بہت خوش بخت ہوں گے جو اتنے دنوں بعد دربار رسالت میں جا کے اپنی آنکھوں کو، اپنے قلب کو، اپنی روح کو سیراب کریں گے اور اپنے رب کی عبادت کریں گے، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور اور
ان کے قدموں میں حاضری بھریں گے۔ میں آپ کو پولیٹیکل ایرینا کی طرف پہلے لے کے چلتا ہوں، اور پھر میرے پاس ایک آج بھی کچھ لوگوں نے اب ٹیلی فون بھی کرتے ہیں، باقی رابطے بھی ہیں جو بیرون ملک مقیم پاکستانی ہیں، وہ میں ابھی بتا دیتا ہوں آپ کو، پھر میں پولیٹیکل ایرینا پہ چلا جاتا ہوں کہ برطانیہ، UAE، فرانس، جرمنی، بحرین اور قطر میں جو پھنسے ہوئے پاکستانی ہیں، اسی طرح سے سعودی عرب، مسقط، ملائیشیا اور اوسلو، ان سب کو میں اچھی خبر بتاتا ہوں ان کی واپسی کے حوالے سے۔ لیکن اس سے پہلے میں پولیٹیکل ایرینا میں سے 2 خبریں جو، ایک تو یہ کہ جب کرونا سے لڑنے کے لیے ایک مجاہد لندن کے وہ فلیٹ جو ان کے نہیں ہیں، ان کے بھائی کے بھی نہیں ہیں، بھتیجی کے بھی نہیں ہیں، بھتیجوں کے پتہ نہیں کس کے ہیں، کرایہ بھی وہ نہیں دیتے، ملکیت بھی وہ نہیں رہی ہے ان کے پاس، اور پتہ نہیں کس طرح کے وہ وہاں سے اٹھ کے آئے، تو موصوف نے آ کے یہاں کچھ انٹرویوز کی صورت میں اپنے جو ان کے پیڈ کانٹینٹ والے ہیں لفافہ بریگیڈ، ان کو کہا کہ آپ یہ کالم لکھیں۔ ان میں سے ایک پیش شاہین صاحبائی نے ایک بڑا زبردست قسم کا پیس لکھا ہے اور کہا ہے کہ یہ کنفیشن ہے، ایک جو جمہوری نظام ہے اس کے خلاف بغاوت کا یہ کنفیشن ہے، اور اس کے خلاف سازش کا یہ کنفیشن۔ بہت اچھا پیس، شاہین صاحبائی صاحب بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا ہے، ہمارے پاکستان کے لیے وہ بڑا قابل فخر لکھتے رہتے ہیں۔ اور وہ آئے جب تو بادشاہ بننے کے لیے آئے تھے، لیکن آ کے اپنے خوف کے قیدی ہو گئے۔ جب آئے تو انہوں نے آتے ہی پبلک میں جانا شروع کیا، 7 بندے کھڑے ہو کے پریس کانفرنسز وغیرہ شروع ہو گئے۔ اس دوران ایک نیب کا ان کو احتساب کے ادارے کی طرف سے پروانہ چلا گیا۔ وہ کہتے ہیں ان کی عمر 69 ایئرز یعنی 70ویں سال میں ہے، اور وہ دوسرا یہ کہتے ہیں کہ جی ان کی امیونٹی کا لیول اتنا کم ہو گیا ہے۔ اس پہ لوگوں نے تبصرے کیے، انہوں نے کہا کہ جب قانون کا سامنا ہو تو امیونٹی کا لیول کم ہو جاتا ہے، لیکن اقتدار کی خواہش ہو تو رات دن نہیں دیکھتے، بلکہ دن کم اور رات زیادہ، اور بڑی کوشش کرتے ہیں۔ تو وہ سارا کا سارا ملیا میٹ ہو گیا، اس لیے کہ وہ باہر ہی اب نہیں نکل سکتے۔ انہوں نے خود آن ریکارڈ کہہ دیا ہے کہ وہ باہر اب نہیں آ سکتے۔ باہر پھر امید جگانے کے لیے سازشی تھیریاں فیک نیوز کے ذریعے سے، فلاں جگہ لڑائی ہو گئی، فلاں ایک دوسرے کے خلاف ہو گیا، فلاں، میں اس کا آپ کو ایپک ایک واقعہ تازہ ترین میں بتاتا ہوں، اور یہ تازہ ترین واقعہ یہ ہے کہ ایک انتہائی معتبر یکے از کیا کہوں ان کو، پھر بات ظاہر ہو جائے گی، وہ بہت بڑے میڈیا کے جو ہوتے ہیں، سب سے بڑے ہوتے ہیں، ان میں سے ایک، پہلے 5 میں سے ایک آپ لگا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ آج کیا بات ہوئی ہے کیبنٹ میں، وہ جو چائنا کو دوائی جو کلورین ہے یا کلوروکوین ہے وہ نہیں بھیجی جائے گی، یہ انہوں نے کہا۔ تو میں نے کہا جس کیبنٹ میں تھا اس میں تو ایسی گفتگو نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں 4 وزیروں کے آپ نام بتا دیں یا میں بتاتا ہوں آپ۔ تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا خدا کا خوف کریں، اور جس کابینہ میں تھا وہاں جو بات آپ بتا رہے ہیں وہ نہیں ہوئی، اور جس کابینہ سے آپ اٹھ کے آ رہے ہیں مجھے نہیں پتا وہاں کیا ہوا ہے۔ تو اس پہ وہ ہنسے اور پھر بات آئی گئی ہوگی۔ یعنی یہ حد ہے۔ پہلے ہی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے لوگوں پہ چڑھ دوڑتے ہیں، کوئی ایڈیٹوریل نہیں ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے کسی جگہ پہ بھی، اور فیک نیوز ہے، اس کا ایک طوفان ہے۔ اچھا، پھر اب میں آپ کو آگے لے کے چلتا ہوں کہ جو نواز شریف صاحب کے آج وارنٹ آف اریسٹ نکلے ہیں۔ وارنٹ آف اریسٹ 2 ہی طریقے ہیں اس کے، کہ وہ پاکستان میں ہوں تو ضمانت کراتے ہیں، واپس آنا چاہیں تو حفاظتی ضمانت ان کو مل سکتی ہے، کسی وقت بھی وہ واپس آ سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہے ان کے بیٹوں نے جو ان کا ڈیفنس کیا تھا جب وہ ایک ریسٹورنٹ میں پکڑے گئے تھے، کئی ریسٹورنٹس میں پکڑے گئے، تو رنگے ہاتھوں، اردو میں کہتے ہیں، وہ انگریزی میں بڑا سخت قسم کا مقولہ ہے پکڑے جانے کے حوالے سے، وہ میں نہیں بول سکتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ ابا کی صحت کے لیے ہوا خوری بڑی ضروری ہے۔ تو پوچھتی یہ ہے قوم آپ سے کہ آج کل ہوا خوری کہاں پہ آپ کرتے ہیں؟
کوئی ایسی بات کریں نا lie has no legs to stand upon. اب ان کو واپس آنا پڑے گا، اور نہیں آئیں گے اگر تو اشتہاری ہو جائیں گے اپنے 2 بیٹوں کی طرح سے، اپنے 2 سمدی کے بیٹوں کی طرح سے، اپنے سمدی کی طرح سے، اور اپنے 2 بھتیجوں کی طرح سے. دوسرا جو اس کا ایک اور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ وہ جو امید دلانے کی ایک کوشش ہو رہی تھی نا، پھر یہ ہو جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا اور پھر یہ ہو جائے گا اور پھر وہ آ جائیں گے، وہ بات اب آج سمجھ لیجئے کہ وہ دفنا دی گئی ہے پوری طریقے سے. ان کا جو سیاسی نیریٹو اس کے بوجھ کے خود آ کے دب گئی ہے. پھر میں آپ کو جو پاکستانی ہیں میں ان کو بتانا چاہتا ہوں. اب میں مخاطب ہوں جو برطانیہ کے اندر لوگ ہیں، UAE میں ہیں، جو فرانس میں ہمارے دوست ہیں، جرمنی، بحرین، قطر میں ہیں، اور پھر سعودی عرب، مسقط، ملائیشیا یا اوسلو میں، دوسرے ملکوں میں. ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ 15 دنوں میں 20,000 پاکستانیوں کو واپس لانے کی تیاری آخری مرحلے میں، جب میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہنچ گئی ہے. اور 20,000 پاکستانیوں کے لیے پلان بن گیا فلائٹس کس طرح سے جائیں گی. اور یہ 2 ہفتے کے اندر یہ بہت بڑا ایک انٹرنیشنل فلائٹ آپریشن ہوگا، اور اس دوران 103 پروازیں آپ کی حکومت آپ کے لیے چلا رہی ہے. اور پھر جو یہ پروازیں ہیں ان کے جو اسٹیشن ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. کراچی سے پرواز جائے گی، لاہور سے جائے گی، اسلام آباد ایئرپورٹ سے جائے گی، فیصل آباد سے جائے گی، پشاور، ملتان اور سیالکوٹ سے بھی یہ پروازیں جائیں گی. اور واپسی پر یہ یاد رکھیے گا، یہ طریقہ بھی نہیں چل سکتا. کسی نے مجھے کہا بیرون ملک مقیم پاکستانی نے کہ 2 پیناڈال کھائیں تو بخار ختم ہو جاتا ہے فلائٹ لینڈ کرنے سے تھوڑی دیر پہلے. اس طرح کا کام کرنے کی ضرورت نہیں. اگر کوئی بیماری ہے تو اس کو ظاہر کریں، اس پہ پردہ نہ ڈالیں، اس کا علاج ہونے دیں. اور جو واپس آئیں گے وہ ان کی اسکریننگ ہوگی اور پھر ان کو کوارنٹائن میں بھیجا جائے گا اور رکھا جائے گا. اور وہ بڑے اچھے ہوٹل ہیں جن میں رکھا جاتا ہے سرکاری خرچ پہ، پاکستان کے خرچ پہ. اور پھر جو آخری بات میں بتانا چاہتا ہوں، جو ہی پروازوں کا اعلان ہوتا ہے تو فوراً اپنے سفارت خانے سے یا PIA دونوں میں سے ایک سے رجوع کر لیجیے گا. 71,000 لوگ، 1 وینٹیلیٹر، 39,000 لوگ، 1 ڈاکٹر، اور ہر 9 کے لیے 1 قاتل، کرائے کا ہائیڈ اسیسن فوجی. یہ حالت ہے مقبوضہ کشمیر میں آج انسانی حقوق کی اور بنیادی انسانی ضرورتوں کی. سیو دی سولز آف کشمیر. خوش رہیے، گھر رہیے، سیف رہیے. پاکستان پائندہ باد.